بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدیک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ ہی ہے۔ دنیا کی اور آخرت کی ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، جو جسے چاہے جب چاہے معزز کر دے اور جیسے چاہے جب چاہے ذلیل کر دے۔ خدا کسی کو پیوند لگے کپڑوں میں عزت دیتا ہے تو کسی کو شاہی لباس میں رسوا کر سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، عزت لوگوں سے طلب نہ کریں بلکہ اللہ سے طلب کریں، وہی دینے والا ہے۔ آپ اپنے نیک کام کرتے رہیں، اللہ ضرور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، یہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ ہم نہیں جانتے، جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اللہ کی دست رست میں ہے۔ جو کام ہم سے ہو نہیں سکتا، حل نہیں ہو سکتا، وہ ضرور اللہ حل کر سکتا ہے۔ خالق سے مدد چاہو، جب تم بے یار و مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ ہر اچھا اور بڑا کام، چھوٹا کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے، اللہ اس کام میں برکت اور آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ آج کے حالات میں امت بری مایوسی میں ہوتی جا رہی ہے، کوئی اس کو ڈھارس باندھنے والا نہیں ہے۔ کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو کوئی کسی سے، کوئی حکومت سے ڈرتا ہے تو کوئی مفلسی کا ڈر، تو کسی کو کاروبار نہ چلنے کا ڈر۔ لیکن یاد رکھیں عزیزو، ہم یہ کیوں بھول جائیں کہ رازق تو ہمارا نہیں بدلا، پہلے بھی اللہ ہی کھلاتا تھا اور آج بھی وہی کھلائے گا۔ دراصل یہ شیطان وسوسے انسانوں کے دلوں میں ڈال کر مایوس کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت میں مومن مایوس نہیں ہوتے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں وہاں بھی اللہ موجود ہے۔ وہ ہر ایک کی پکار پر لبیک کہتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ پکارے۔ رب تو سب کا خالق ہے، سب کی پکار پر سب کو عطا کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں، آخرت میں اسی کو عطا ملے گی جو اس کی راہ، اس کی دین پر چل کر آیا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ ہماری خوب سن رہا ہے، عطا کر رہا ہے، شاید ایسا آخرت میں بھی ہوگا۔ نہیں، بلکہ آخرت اس کے لیے بہتر ہے جس نے اس کی راستے پر چلے، گناہوں پر توبہ کرتے رہے، اللہ کا خوف اور امید دل میں رکھے۔ خوف اس بات کا کہ اللہ جب چاہے غضب کر سکتا ہے، اللہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ امید اس بات پر کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں جانے کی ہر مسلمان کو تمنا رہتی ہے، لیکن یہ سوچو کہ جنت میں جا کر بھی ہمیں اللہ کا دیدار ہی نہ ملے تو پھر کس کام کی وہ جنت جس میں اس کا میزبان ہی نہ ہو۔ اگر آپ کسی مکان عالی شان پر ہر قسم کے میوے رکھے ہوں اور بلائے جائیں، لیکن وہاں کا میزبان آپ سے بات تک نہ کرے، آپ سے راضی ہی نہ رہے، تو پھر کیا آپ اطمینان سے کھا پی سکتے ہو؟ کیا آپ کو وہ دلی خوشی ہوگی؟ قطعاً نہیں نا۔ اس لیے سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ جب اللہ ہی ہمارا ہو جائے تو پھر سب ہمارا ہی ہوگا۔ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ جب کوئی مومن اللہ کا بن جاتا ہے تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے کام، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ تو عزیزو، اعمال ناپ تول کر نہ کریں بلکہ بے حساب کرتے رہیں، گن گن کر عبادات نہ کریں بلکہ بے حساب ہر وقت ہر جگہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے رہیں۔ جانے کب ہماری موت آ جائے، ہم اس دنیا سے بیگانہ ہو جائیں۔ غور فرمائیں، اس دنیا میں ہم سے زیادہ اچھے لوگ آئے ہیں، سب فنا ہو گئے، کون انہیں کتنے دن یاد رکھتا ہے؟ بلکہ ایک پیڑھی دو پیڑھی یاد کرے گی، پھر ختم، بے نام و نشان ہو جائیں گے۔
باقی رہنے والا نام صرف اللہ کا نام ہے۔ زندگی رہتے ہاتھ پاؤں چلتے جو بھی نیکی کر سکتے ہو کر لو۔ آج بستروں پر جو پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ چاہتے ہیں قربانی حج کریں، وہ چاہتے ہیں ہر نیکی کا کام کریں، لیکن وہ نہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، وہ معذور ہو چکے ہیں۔ ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم قبروں میں پہنچ جائیں گے، دل بڑا چاہے گا کہ نمازیں پڑھیں، قرآن ذکر کریں، نیکی کریں، لوگوں سے معافیاں مانگ لیں، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، لیکن نہ کر سکیں گے، کوئی نیکی حاصل نہ کر سکیں گے۔ زندگی رہتے قدر کر لیں۔ عزیزو، ہم کتنا وقت ہنسی مزاح میں گزار دیتے ہیں، کتنا وقت بیکار باتوں میں، بیکار شاپنگوں میں گزار دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر ان اوقات کو بھی اللہ کا ذکر، اس کے بندوں کی خدمت میں گزار دیں تو کتنا ہمارا فائدہ ہوگا۔ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ آج بھی مٹی کا ہے، کل بھی مٹی کا ہوگا، کل بھی مٹی بن جائے گا، اسی سے اٹھے گا۔ پھر بھی انسان فخر کیوں کرے؟ مٹی کی خاصیت تو نیچے رہنے کی ہے، جھک کر رہنے کی ہے، تو جھک کر رہیں۔ جھک کے ملنا بڑی کرامت ہے، اس سے دنیا مفید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے بڑے عاجزی ادب سے بیٹھتے، ادب سے بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و وجاہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے میں بھی صحابہ ہچکچاتے تھے۔ عزیزو، ہمارے لیے اللہ کے دین سے بڑا کوئی دین نہیں، اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑی کوئی سیرت نہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ساری دنیا سے اے اللہ کفر شرک و بدعت کو مٹا دے، اے اللہ دین کا بول بالا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔